یہ مسجد وہ ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں. یہاں پر بےکسوں کا قافلہ گیا تھا اور روکا گیا تھا، اور اس کے بارے میں ہمارے مولانا موجود ہیں ساتھ میں، یہ ابھی آپ کو بتائیں گے. اسی وجہ سے ان کا اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھا گیا. یہاں سے اس مسجد کا نام ہے حنانہ. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں مولا علی علیہ السلام کا جنازہ کوفے سے لے کر کے چلے، آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے رائٹ ادھر نجف اشرف ہے، اور آگے چلے جائیں گے تو کوفہ، یہ سینٹر کی جگہ ہے بالکل. اور یہاں سے جنازے کو لے کر کے گزرے. کہتے ہیں کہ احترام حضرت امیر علیہ السلام میں اس مسجد کے مینارے جھک گئے تھے. دوسری یہاں کی جو روایت ہے کہ جب کربلا سے اہل حرم کو قید کر کے لے کر کے آئے کوفہ، آپ حضرات مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ جب باب کوفہ آیا قافلے کو روک دیا گیا تھا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی بازار کو سجایا جائے گا. تو رات کو جو قافلے کو روکا گیا وہ یہی مسجد حنانہ تھی. اندر آپ جائیں گے سینٹر میں زری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے مقام راس الحسین، کہ جہاں مقام راس بولتے ہیں عربی میں سر کو، وہ جگہ جہاں پر سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا. ایک شخص آیا اور یہاں پہ اس نے زیارت کی. ایک مرتبہ چھٹے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی. صحابی نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا. کہتے ہیں کہ سر بریدہ امام حسین علیہ السلام کو جب لے کر کے آئے تو اس سر کی کیفیت یہ تھی، خود خون کے قطرات، اور تشبیہ دینا بھی مجھ سے نہیں بننا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح سے مولا امام علیہ السلام کے سر کو کاٹا تھا، اس کے کچھ ریشے یہاں پہ سر کے مقام جو سینٹر بیچ میں بنا ہوا ہے وہاں پہ رہ گئے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے، سر امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف روایتیں ہیں. جیسے شام میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے، قبرستان باب الصغیر، وہاں پہ جب زیارت کرتے ہیں تو شہداء کے سر کے مقام بنا ہوا ہے ایک جگہ پہ جہاں غسل دیا تھا چوتھے امام نے، وہاں کے لیے روایت ہے سر امام حسین علیہ السلام کی. ایک یہ مسجد حنانہ، یہاں کے لیے ایک روایت یہ بھی کہ سر امام حسین علیہ السلام دفن ہے. تیسرے خود مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ میں جب آپ مولا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تفصیلی، اس میں سینٹر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی آتی ہے. وہ اسی مناسبت سے کہ ایک روایت یہ بھی سر امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے قریب میں دفن ہے. چوتھی ایک روایت یہ ہے جو آپ لوگوں میں نہیں معلوم کو گیا نہیں گیا، قاہرہ مصر میں مسجد مقام راس الحسین علیہ السلام ہے، وہاں کے لیے بھی روایت ہے کہ وہاں سر امام السلام رکھا گیا. ان روایتوں سے یہ ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ سر سید الشہداء کو در در پھرایا گیا، لیکن قانون شریعت یہ ہے معصوم کا جہاں پہ جسم ہوگا وہیں پہ سر ہوگا. آپ چاہے جسم کو جہاں پہ دفن کرو گے، سر کو کہیں بھی لے جا کے دفن کر دیں، یہ اللہ کا نظام ہے، جہاں جسم ہوگا وہیں سر پہنچ جائے گا معصوم کا. تو اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جہاں مولا امام علیہ السلام کی قبر ہے تو سر امام علیہ السلام بھی وہاں ہے. تو یہاں اندر جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ پڑھتی ہوں، ہدیہ امام علیہ السلام قربتیں اللہ. زیارت مختصر ہے، زیارت پڑھاتے ہیں ہم، زیارت حضرت امام علیہ السلام پڑھتے ہیں. میل کے قبر ہے جہاں پر ہم لوگ آئے ہیں ابھی اس کی زیارت کے لیے، اور آپ اس کو دیکھیں، ہمیں شرف مولا نے دیا. اور جو بھی علی کا چاہنے والا، علی سے محبت ہو گئی تو اللہ پروردگار عالم کی طرف سے اس کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ تمام کائنات کے لوگ آتے ہیں اور ان کے قبر پہ آتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. مولا ہم سب کو بلائیں. اور آپ یہ دیکھیے جناب کمیل وہ اصحاب ہیں جنہیں مولا کائنات نے دعائے کمیل عطا کی تھی. ہم آتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ کاروان نواب حیدر کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں، اور ایسے ایسی جگہوں پر ہم گئے ہیں جہاں پر یہ قافلے جاتے نہیں ہیں. آپ کو لے چلیں گے اس قید خانے میں بھی جہاں پر وہ قید خانہ ہے جہاں پر جناب امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا. حضرت کمیل ابن زیاد
النخعی الیمانی۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا تعلق اس طرح سے کھڑے ہونے نکلتا ہے۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا تعلق قبیلہ نخعہ، عرب کے کچھ مشہور قبیلے تھے، یمن کا ایک قبیلہ ہے قبیلہ نخعہ۔ حضرت کمیل ابن زیاد، جناب مالک اشتر، یہ سب لوگ ایک قبیلے کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجا، اپنے صحابی کو، 6 مہینے وہاں پہ رہا، لیکن ایک انسان بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ پوری توجہ رکھیے گا، 6 مہینے کے بعد وہ واپس پلٹا کہ کوئی بھی دائرہ اسلام میں نہیں آیا ہے۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن بھیجا۔ مولا علی علیہ السلام نے یمن جانے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کہتے ہیں کہ 4000 افراد پہلے خطبے پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان 4000 افراد میں قبیلہ نخعہ کے لوگ بھی تھے، جس قبیلے سے جناب کمیل اور مالک اشتر ان لوگوں کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اسلام لے کر کے آئے تھے، تو کمیل ابن زیاد نے مولا علی علیہ السلام کی راہ میں شہید ہونا گوارا کیا، لیکن مولا کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ ویسے ہی مالک اشتر، جن کے لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی جیسے میں پیغمبر اسلام کے لیے تھا۔ ایک پوری تاریخ ہے مولا علی علیہ السلام کا یمن جانا اور ان لوگوں کا دائرہ اسلام میں آنا۔ بس مختصر یہ عرض کروں گا کہ ایک ملعون بادشاہ تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ملعون تھا، کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کسی شیعہ کا خون اس کے سامنے نہ ہو اور کسی نہ کسی شیعہ کو قتل نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس اطراف کوفہ میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو، مولا علیہ السلام کے اصحاب کو قتل کیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اب کوئی اور باقی تو نہیں رہا، کیا کمیل ہے؟ کمیل بہت زیادہ ضعیف تھے، آپ کی بھویں آنکھوں پہ پڑی ہوئی تھی۔ ان کو بلایا، دربار میں بلانے کے بعد کہا بالکل میثم تمار کا اور ابن زیاد کا جو واقعہ ہے بہت شباہت رکھتی ہے ان کی شہادت بھی۔ فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام سے اظہار برات کا علی ابن ابی طالب سے۔ کمیل تو مولا علی علیہ السلام کے ان افراد میں سے تھے کہ جن کو دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام نے ہدیہ کی تھی، اور ان خواص میں سے تھے۔ ایک علم ہے علم المنایا والبلایا، یہ ہے فیوچر کا علم کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، جیسے ہم علم غیب بھی کہتے ہیں۔ علم البلایا والمنایا مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل ابن زیاد، جناب میثم تمار، ان افراد کو تربیت فرمائی تھی اور ان لوگوں کا علم البلایا والمنایا سکھایا تھا۔ کمیل نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علی علیہ السلام سے اظہار برات کروں، تو جناب کمیل کے لیے بھی ملتا ہے کہ جناب کمیل کی بھی زبان کھینچی گئی اور آپ کو قتل کیا گیا مولا علی علیہ السلام کی محبت میں۔ عزیزان گرامی، جناب کمیل کوئی نبی، پیغمبر، امام نہیں ہے۔ اگر آسان میں ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہتا ہوں، کوئی پوچھے کہ میثم تمار، ابھی ہم انشاءاللہ یہاں سے میثم تمار کے روزے پہ جائیں گے، یا کمیل ابن زیاد یا حجر بھی ندی کی شام میں زیارت کرتے ہیں، پوچھیں یہ لوگ کون ہیں تو کہا جائے گا علی کے حقیقی شیعہ۔ ہم صرف اس لیے سلام کرنے کے لیے آئے کہ یہ حقیقی شیعہ تھے، ورنہ نہ یہ پیغمبر ہیں، نہ یہ کوئی نبی ہیں، نہ یہ کوئی امام ہے۔ جیسا علی چاہتے تھے ویسے شیعہ تھے۔ اللہ نے وہ مرتبہ دیا مولا علیہ السلام کی محبت کا، گویا جو زائر بھی مولا علی کی زیارت کے لیے آئے گا کمیل ابن زیاد کو سلام کرنے ضرور آتا ہے، اور گویا زری پہ کھڑے ہو کے وہ اس انداز میں کہتا ہے کمیل پروردگار مجھے وہ معرفت دے دے جو جناب کمیل کی معرفت تھی، مجھے وہ معرفت دے دے جو میثم تمار کی معرفت تھی۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد 2 رکعت نماز، ان کی نماز نہیں ہے زیارت کی، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ روز محشر انسان دنیا میں جہاں بھی عبادت کرے گا، ہر جگہ ہر زمین گواہی دے گی جہاں انسان نے سجدہ کیا ہوگا، تو یہ مقدس بارگاہ جناب کمیل ابن زیاد کی 2 رکعت نماز ہدیہ حضرت کمیل ابن زیاد عطا کریں، تاکہ روز محشر ہمارے نامہ اعمال میں اس مقبرے کی، اس روزے کی زمین بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ مولا علی کی محبت میں ہم نے یہاں 2 رکعت نماز کمیل ابن زیاد کی محبت میں ادا کی تھی۔ بات تمام کر رہا ہوں، یہاں صرف کمیل نہیں ہے، کمیل ابن زیاد کے ساتھ میں چند اصحاب ساتھی اور بھی ہیں، جس میں حباب ابن ارد، جویریہ بن مساہر،
کئی ساتھی ہیں جو یہاں پر دفن ہیں. ایک صحابی، یہ بھی سب مولا علی کے اصحاب ہیں، جناب کمیل کے ساتھ میں تھے. ان کو بھی حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، لیکن روزہ جناب کمیل کے نام سے بنا ہوا. باقی لوگوں کی بھی قبریں اسی ذریعے کے اندر ہے. مولا علی علیہ السلام کی محبت اتنی اہم ہے. جناب حباب بن ارد کہتے ہیں کہ ان کا آخری دن تھا جب ان کی شہادت ہوئی ہے. ان چند مہینہ پہلے ان کی جو اہلیہ تھی، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، وہ حاملہ تھی. قافلہ گزر کے جا رہا تھا اطراف کوفہ. روایت شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو پوری توجہ کے ساتھ. حباب بن ارد اپنی اہلیہ کو، ان کی اہلیہ گزر کے جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ قافلے کو روکا اور حباب بن ارد کی اہلیہ سے جب پوچھا کون ہے، کہ حباب کی اہلیہ ہیں، ان کے شکم کو چاک کیا، بچے کو نکالا، پھر بچے کو قتل کیا. ایک شیعہ علی ابن ابی طالب روایت بیان کرتا کہ جب یہ ماجرا ہو رہا تھا میں دیکھ رہا تھا جھاڑی میں چھپ کر کے. کہتے ہیں ادھر تو مولا علی کی عداوت کا عالم یہ تھا کہ اصحاب کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کی زوجات کے شکم سے بچوں کو نکال کے قتل کیا جا رہا تھا. اسی وقت جب وہ قتل کر رہے تھے اس کی بیوی جناب حباب بن ارد کی اہلیہ کو اور ان کے بچے کو، تو ایک کھجور کا درخت تھا، ان ظالموں میں سے ایک شخص نے کھجور توڑ کے کھا لی. تو دوسرا کہہ رہا ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے کھجور کھانا. کا کیوں؟ کہ بغیر اجازت کے کھجور نہیں کھا سکتے. شریعت کے ظاہری طور پہ اتنے پابند ہیں کہ بغیر اجازت کے کھجور بھی نہیں کھائیں گے. علی کی عداوت میں اتنے گر چکے ہیں کہ شکموں سے بچوں کو نکال کے قتل کر رہے ہیں. آج جب ہم داعش کی ویڈیو دیکھتے ہیں، طالبان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کون لوگ ہیں یہ، کتنے گرے ہوئے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مولا علی کی عداوت میں تاریخ میں پہلے بھی ایسے واقعات ہیں، اور یہ انہی کی نسلیں، انہی کی اولاد ہیں دنیا کے اندر. بہرحال ان تمام اصحاب کو یاد کرتے ہوئے جو جناب کمیل کے ساتھ میں مدفون ہے، زیارت حضرت کمیل پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. ناظرین، یہ مسجد کوفہ ہے اور ہم یہاں آئے ہیں. یہاں پر حضرت میثم تمار کی، ابھی ہم آپ کو مرقد پر لے گئے تھے جناب کمیل کی، اب آپ آئے ہیں میثم تمار کی مرقد پر. یہاں میثم تمار کی مرقد ہے اور آپ اس کا شرف زیارت کا، بھی میں اندر جاؤں گی تو آپ زیارت کا شرف حاصل کریں. مولا آپ کی زیارت کو حرم مبارک جناب میثم تمار، جن کے زبان علی کے محبت میں کاٹی گئی لیکن خون جاری رہا، زبان کو نہ بند کر سکے. یہ مرقد دیکھیے مولا کائنات کے کوفے میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کوفہ ہے وہ مقام جہاں جناب مسلم کو تنہا تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. یہ حرم کی زیارت کریں. یہ ہے مرقد، اندر سے اس کی آپ زیارت کریں. یہ کوفے میں مرقد میثم تمار ہے. یہاں پر جناب میثم تمار کے زبان کھینچی گئی تھی. ابھی آپ کو میں نے ملوایا، ان کی مرقد پہ لے گئے تھے جناب کمیل کی. اسی طرح سے ان کی بھی شہادت ہوئی تھی جس طرح سے جناب میثم تمار کی حالت آپ لوگ جانتے ہیں. بہت مشہور ہے کہ علی کی ولایت میں، علی کی تعریف میں آپ کی زبان کاٹی گئی تھی، لیکن میثم ہے سرے دار مگر بول رہا ہے. آج لوگ روضے پہ جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ میثم چپ نہیں رہ سکتا ہے، قبر بھی بتا رہی ہے، بول رہی ہے علی کی ولایت، علی کی محبت. یہ دیکھیے اب چلتے ہیں ہم لوگ اس جگہ پر جہاں پر میرے مولا کو ضربت لگی تھی. ابھی تو آپ کو یہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے. ہم لوگ چلتے ہوئے، یہ پیچھے سے وہ جگہ ہے جہاں پر میثم تمار کی زبان کاٹی گئی ہے. آپ آگے دیکھیے کہ ادھر علی، میرے مولا علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی. یہ دونوں جگہیں محبت کی معراج کو بیان کرتی ہیں. کتنی علی سے محبت تھی. یہ صحاب ہیں جنہوں نے علی کی محبت میں اپنی جان دی. جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کو پروردگار عالم دنیا میں بھی اور دین میں بھی وہ بلند مرتبہ، ایک بلند مقام دیتا ہے. قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ زائرین ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں نواب حیدر صاحب کے قافلے میں،
उस जगह से हम गुज़र रहे हैं। मैंने तो कुछ ऐसी जगहों की ज़ियारत की है जो ज़्यादातर काफ़िले वाले नहीं लेके जाते हैं। वैसे बहरहाल दुनिया बहुत बड़ी है, गए भी होंगे, लेकिन हाँ मैंने देखे कुछ जगह ऐसे जिसमें कि जैसे जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मैंने अभी इससे पहले बयान किया है। तो आप रहें हमारे साथ साथ और ये शरफ़ हासिल करें। ये मौलाए कायनात की वो मस्जिद है। और उसके बाद शायद अभी तो मैं ख़ुद आई हूँ पहली बार, इसमें कोई बयान करने में बात में थोड़ा बहुत अंदाज़ में कुछ बदलाव या तब्दीली हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हम वो जगह पर ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि इसके बगल में मौला अली का वो घर है जहाँ पर मेरा मौला हरम मुबारक जनाबे मीसम तम्मार, जिनके ज़बान अली के मोहब्बत में काटी गई लेकिन खून जारी रहा, ज़बान को ना बंद कर सके। ये मरकत देखिए मौलाए कायनात के कूफे में, अभी मैंने आपको बताया ये कूफा है वो मकाम जहाँ जनाब मुस्लिम को तना तनहा छोड़ दिया गया था। ये हरम की ज़ियारत करें।